بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کی زندگی پر سب سے زیادہ جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ اس کی صحبت ہے۔ جتنا انسان صحبت سے بنتا بھی ہے اور بگڑتا بھی ہے اتنا کسی چیز سے نہ بگڑتا ہے نہ بنتا ہے۔ اچھوں کی صحبت ہو تو انسان ضرور اچھا ہوتا ہے، بروں کی صحبت ہو تو انسان ضرور برا بنتا ہے۔ عربی زبان کا مقولہ ہے کہ تو مجھے یہ مت بتا کہ تو کون ہے، تو مجھے یہ بتا کہ تیری صحبت کن کے ساتھ ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا کہ تو کون ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ آج تک برے ہوئے یہ ماں کے پیٹ سے برے نہیں آئے، ان کو بری صحبت نے برا کر دیا۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ آج تک اچھے ہوئے یہ ماں کے پیٹ سے اچھے نہیں آئے، ان کو اچھی صحبت نے اچھا کیا۔ دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ بگڑی ہوئی قوم وہ عرب تھے، جاہلیت کے عرب تھے۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ بگڑی ہوئی قوم تھی۔ بت پرستی، زنا، شراب، چوری، ڈاکہ یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس سے بھی آگے کی برائیاں، اس سے بھی آگے کے جرائم وہ عرب کے جاہلیت میں تھے، جاہلیت کے زمانے کے عربوں میں تھے۔ پھر اللہ کی شان دیکھیں کہ جو تاریخ کی سب سے گری پڑی اور گندی قوم تھی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا تو وہ کائنات کی سب سے زیادہ مقدس جماعت بن گئی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور قیامت تک اتنے اچھے لوگ نہ پہلے پیدا ہوئے نہ بعد میں پیدا ہوں گے۔ صحابہ جیسا مجموعہ کسی نبی سے تیار نہیں ہوا، کسی نبی کے زمانے میں نہیں ہوا، اور صحابہ جیسا مجمع قیامت تک بھی تیار نہیں ہوگا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو سب سے گرے پڑے تھے وہ سب سے زیادہ عظیم الشان کیسے بن گئے؟ جو سب سے زیادہ بگڑے ہوئے تھے وہ سب سے زیادہ سدھرے ہوئے کیسے ہو گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو صحبت ملی دنیا کی سب سے زیادہ عظیم الشان ہستی کی۔ اس کے سوا اور کوئی جواب ہے؟ اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہے۔ جو صحبت حضرت ابو بکر کو ملی، جو صحبت حضرت عمر کو ملی، جو صحبت حضرت عثمان کو ملی، جو صحبت حضرت علی کو ملی، جو صحبت حضرت طلحہ کو ملی، جو صحبت حضرت زبیر کو ملی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ملی، سعد بن ابی وقاص کو ملی، خالد بن سعید بن زید کو ملی، اور عبد الرحمن بن عوف کو ملی، بلال اور خباب اور خبیب اور صہیب کو ملی، ویسی صحبت جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک نہ کسی کو ملی نہ کسی کو ملے گی۔
اسی وجہ سے وہ دنیا کے سب سے زیادہ عظیم الشان لوگ ہوئے۔ تو یہ بات ایک قاعدہ ہے، ایک مسلمہ اصول ہے کہ سب سے زیادہ زندگی میں اثر انداز صحبت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر مختلف درجوں کے صحابہ ہیں اور مختلف ان میں امتیازات ہیں۔ کسی میں صداقت زیادہ، کسی میں شجاعت زیادہ، کسی میں عدل و انصاف زیادہ، کسی میں سخاوت زیادہ، کسی میں امانت اور دیانت داری زیادہ، کسی میں اللہ کے نبی سے عشق کی انتہا، اور کسی میں دنیا کی بے رغبتی کی انتہا۔ حضرت ابو ذر غفاری یہ امام الزاہدین ہے، دنیا سے جن کو بے رغبتی ہے ان سب کے امام حضرت ابو ذر غفاری ہیں۔ تو ہمارے نبی کے مختلف صحابہ میں مختلف کوالٹیز ہیں، مختلف ان میں صفات اور امتیازات ہیں۔ اور حضرت ابی بن کعب کی تلاوت بہت اچھی تھی، قرات بہت اچھی تھی، اور حضرت معاذ بن جبل حلال اور حرام کا علم رکھنے میں سب سے آگے تھے، اور حضرت علی الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانے میں سب سے آگے تھے، دو لڑے ہوئے میں فیصلہ کرنے میں سب سے آگے تھے، الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانے میں سب سے آگے تھے۔ لیکن اور حضرت زید بن ثابت مفتی تھے، معاذ بن جبل مفتی تھے، حضرت عمر مفتی تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی مفتی تھے، حضرت علی المرتضی یہ بھی مفتی تھے۔ یہ ہمارے نبی کے صحابہ میں مفتیان کرام تھے، علماء کرام تھے، حفاظ تھے، قراء تھے، اور مختلف لائنوں میں آگے بڑھے ہوئے لوگ تھے۔ لیکن کبھی بھی ان تمام صحابہ میں سے کسی صحابی کا تعارف کراتے ہوئے ہم اس کے ساتھ ان امتیازات کو نہیں لگاتے ہیں۔ مفتی معاذ بن جبل، علامہ علی، استاد القراء ابی بن کعب، یہ نہیں کہتے، بلکہ ان تمام صحابہ کے ساتھ صحابیت کی نسبت تمام نسبتوں پہ غالب ہے، اس لیے کہ انسان کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر صحبت کا ہوتا ہے، اور صحابہ کے عظیم شان ہونے کا سبب ان کی علمیت نہیں، ان کا تفقہ نہیں، ان کے علم کی وسعت نہیں، اور ان کا تقوی اور پرہیزگاری نہیں، ان کا زہد اور توکل نہیں، بلکہ صحابہ کا جو امتیاز ہے وہ صحابیت ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جیسے آج پیدا ہوتے ہی ماں باپ کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اب یہ 3-4 سال کے بعد بڑا ہو جائے گا، اب اس کو کون سے اسکول میں ڈالنا ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ میں نے اپنے بچے کو داخل کرایا ہے اسکول میں۔ میں نے کہا کتنی عمر ہے؟ کہا 4 سال۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 4 سال کے بچے کو آپ نے اسکول میں ڈال دیا، یہ تو ظلم ہے۔ یہ عمر اس پر کسی بھی پریشر کے پڑنے کی نہیں ہے، یہ عمر اس کے ریلیکس ہونے کی ہے۔ اس عمر میں بچہ جتنا ریلیکس ہوگا، آزاد ہوگا، اتنا وہ پروان چڑھے گا اور مضبوط ہوگا اعصابی لحاظ سے۔ یہ گروتھ کا زمانہ ہے، گروتھ کا، بڑھنے کا زمانہ ہے۔ جب آپ اس عمر میں اس پہ پابندیاں ڈالیں گے تو وہ ڈپریشن میں آ جائے گا، پریشان ہونا شروع ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ جب یہ بڑا ہوگا تو یہ نفسیاتی مریض بن جائے گا، سائیکو پیشنٹ بن جائے گا۔ اس لیے کہ بڑھنے جس عمر میں اس کے اعصاب نے قوت پکڑنی تھی، جس عمر میں اس کے اعصاب نے مضبوط ہونا تھا، اس عمر میں تو آپ نے اس کو کتابیں پکڑا دی۔ اب جب زور لگائے گا کتابیں پڑھنے پر تو اس کے اعصاب ریلیکس تو نہیں ہوں گے، اس کے اعصاب اکڑ جائیں گے اور پریشر میں آ جائیں گے، لہذا یہ کمزور ہو جائے گا۔ تو جیسے ہمارے زمانے میں ایک چھوٹے بچے کے لیے بچپن سے ہی فکر ہوتی ہے کون سے اسکول میں ڈالنا ہے جہاں انگلش پہ زیادہ محنت ہوتی ہو، کہ ہمارا بچہ 2-3 کلاس میں ہی انگریزی بولنے لگ جائے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے چھوٹے بچے 5 سال کے 6 سال کے، ان سے پوچھتے ہیں بیٹا آپ کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 1۔ پہلی کلاس نہیں کہتے، 1 میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں؟ میں 2 میں پڑھ رہا ہوں۔ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ ایپل ہے، ایپل ہے، سیب نہیں کہیں گے، ایپل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ڈاگ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ڈونکی ہے۔
تو جیسے ہمارے زمانے میں اپنے بچوں کو انگریز بنانے کی بچپن ہی سے فکر ہوتی ہے نا، ایک زمانہ تھا کہ بچپن ہی سے ماں باپ کو اس کی فکر ہوتی تھی، اب ہم اس کو کون سا ماحول دیں جس ماحول میں رہ کر یہ ہمارا بچہ اچھا انسان بن جائے، نیک انسان بن جائے، اللہ والا بن جائے، اس کے اندر بدتمیزی نہ ہو، بد اخلاقی نہ ہو، اس کے اندر چھوٹے بڑے کا ادب، احترام اور لحاظ ہو، یہ چیزیں اس کے اندر پائی جائیں۔ چنانچہ اس کے لیے باقاعدہ لوگ اپنے بچوں کو اہل اللہ کی صحبت میں چھوڑتے تھے، اور خود بھی بڑے بھی اہل اللہ کی صحبت میں جا کے رہتے تھے، اور اہل اللہ کی صحبت میں رہتے ہوئے ان کو چائے نہیں ملتی تھی، ناشتے نہیں ملتے تھے، انڈے اور پراٹھے نہیں ملتے تھے، نہ ان کو قورمے اور بریانیاں ملتی تھیں، فاقوں کے ساتھ وہ اللہ والوں کے پاس پڑے رہتے تھے اور ان کی دعائیں لیتے رہتے تھے، ان کی خدمتیں کرتے رہتے تھے، اور چند سالوں میں اللہ والے کے پاس رہ کر وہ خود بھی ایک ولی اللہ بن چکے ہوتے تھے۔ یہ عام ماحول تھا، یہ عام فضا تھی۔ آج کم قسمتی سے اس کا شوق ہی نہیں رہا کہ ہم اللہ والے بنے، ہمارے بچے اللہ والے بنے، ہمارے بچے نیک بنے، ہمارے بچے ایسے بنے کہ جن کی دعائیں قبول ہوں، ہمارے بچے ایسے بنے کہ جن کے طفیل ہماری بخشش ہو۔ اس کا شوق نہیں رہا۔ آج کل زیادہ سے زیادہ کوئی تبلیغ میں لگا، 4 مہینے لگائے، جذبہ بنا، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ بچے کو پکڑ کے قاری صاحب کے حوالے کر دے گا، اجی اس کو حافظ بنا دے۔ بھائی حافظ تو بن گیا، لیکن اچھا انسان بھی بنا کہ نہیں بنا؟ حافظ تو بن گیا، لیکن اللہ والا بھی بنا کہ نہیں بنا؟ عالم تو بن گیا، اللہ والا بھی بنا کہ نہیں بنا؟ صرف عالم کی نجات نہیں، صرف حافظ کی نجات نہیں، جب تک کہ یہ عالم اور حافظ ساتھ میں اللہ والے بھی نہ ہوں۔ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، یوسف علیہ السلام کی، سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، بہت اچھی دعا ہے۔ فاطر السماوات والارض، اے زمین آسمان کے خالق، انت ولی فی الدنیا، تو میرا ساتھی ہے، تو میرا مددگار ہے، توفنی مسلمن، مجھے اسلام پہ موت دینا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ کس میں شامل کرنا؟ الحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا، مجھے بھی ان میں ڈال دے، صالح بننا۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی اپنے بیٹے کو لے کر گئے، کہنے لگے حضرت صاحب دعا کریں یہ حافظ ہو جائے۔ فرمایا اللہ اس کو صالح بنائے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید انہوں نے سنا نہیں، انہوں نے دوسری دفعہ کہا حضرت دعا فرمائیں اللہ اس کو حافظ بنا دے۔ فرمایا اللہ اس کو صالح بنائے۔ انہوں نے تیسری دفعہ کہا حضرت میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ اس کو حافظ بنائے۔ فرمایا میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ اس کو صالح بنائے، اس لیے کہ حافظ بننا فرض نہیں ہے، صالح بننا فرض ہے۔ صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالح تورا طالح کنت۔ صالح خود بخود نہیں بنتا، صالح انسان خود بخود نہیں بنتا، صالح بنتا ہے صالحین کی صحبت سے۔ آپ صحبت کی اہمیت کا یہاں سے اندازہ لگائیے کہ نبی کریم وجہ کائنات ختم الرسل امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس کا پابند کر رہے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے میرے نبی آپ اپنے آپ کو جما کے بٹھائیں ان لوگوں کے ساتھ جو ہر وقت مجھے پکارتے رہتے ہیں، یعنی اللہ والے۔ اے میرے نبی آپ جم کے بیٹھا کریں، یعنی کہ منہ دکھایا اور اٹھ کے چلے گئے۔ بعض لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، صرف دم کروا کے واپس آ جاتے ہیں، پانی پہ دم کروا کے واپس آ جاتے ہیں، تعویذ لے کے واپس آ جاتے ہیں، بچے کے سر پہ ہاتھ پھروا کے واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ، جم کے بیٹھو ان کے پاس، جم کے بیٹھو، تاکہ ان میں جو انوارات ہیں اور ان میں جو اللہ کی محبت کی دولت ہے ان کے پاس رہ کے وہ دولت تمہارے اندر بھی آ جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اللہ تعالیٰ نے ایک صورت میں صفات بیان فرمائی ہیں۔ صفات، ایک صفت یہ کہ یہ اسلام دشمنوں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں،
کوئی ان کے پاس رعایت نہیں ہے. جب اسلام دشمن سامنے آ جائے تو پھر یہ رعایت نہیں کرتے. ایک صفت رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت نرم اور بہت مہربان ہیں. دشمن کے لیے بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، اچھے اخلاق برتتے ہیں، اچھا آپس میں سلوک کرتے ہیں. اور تیسری صفت یہ کہ ان کو نمازیں پڑھنے کا بڑا شوق ہے. ان کو نمازیں پڑھنے کا بڑا شوق ہے. جیسے کوئی جماعت میں زیادہ جاتا ہو نا، زیادہ سے روزے لگاتا ہو، زیادہ چلے لگاتا ہو، تو کہتے ہیں اس کو جب دیکھو اس کے کندھے پہ بسترا ہے، اس کو جب دیکھو یہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. بھائی اور کوئی کام بھی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا لوگ، جب دیکھو یہی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں تراہم رکعن سجدا، جب دیکھو کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں. سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی کے صحابہ کی صفات ہیں. تراہم، جب دیکھو کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، اور کوئی کام ہی نہیں ان کا. یہ تیسری صفت. چوتھی صفت یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ دنیا میں کچھ نہیں چاہتے، یہ صرف اپنے مالک کو راضی کرنا چاہتے ہیں بس. ان کو دنیا میں کچھ بھی نہیں چاہیے. حضرت عمر خلیفہ بن گئے، کیسر اور کسرا، روم اور فارس کے خزانے ٹوٹ کر ان کے قدموں میں ڈال دیے گئے، لیکن زندگی وہی فقیرانہ، وہی ٹاٹ، پھٹے ہوئے کپڑے اور وہی سوکھے ٹکڑے اور وہی غربت کی زندگی آخر تک یہی رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام تشریف لائے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے، تو فرمانے لگے، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. ابو عبیدہ امیر تھے، وہاں کے گورنر تھے، مسلمانوں کے امیر تھے، پورے شام کے گورنر تھے، پورے شام کے گورنر. تو حضرت عمر نے سوچا کہ یہ ابو عبیدہ پورے شام کا گورنر بن گیا ہے، اور شام بڑا مالدار، بڑا خوبصورت اور بڑا ہرا بھرا ملک تھا. تو سوچنے لگے کہ اب ابو عبیدہ نے یہاں آ کے عالیشان گھر بھی بنایا ہوگا، اس کے گھر میں زیتون کے درخت بھی ہوں گے، اور اس کے گھر میں بادام بھی رکھے ہوں گے، پستے بھی رکھے ہوں گے، اور عالیشان چارپائیاں بھی ہوں گی، اور کمبل اور قالین بھی بچھے ہوئے ہوں گے. آخر گورنر جو بن گیا ہے شام کا تو کچھ تو گھر میں بھی ہوگا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کو چیک کرنے کے لیے فرمایا، ابو عبیدہ اپنا گھر دکھاؤ گے مجھے؟ کہا امیر المومنین میرا گھر دیکھ کے آپ کیا کریں گے؟ کہا نہیں مجھے اپنا گھر تو دکھاؤ نا. جب زیادہ اصرار کیا تو حضرت ابو عبیدہ راضی ہو گئے، حضرت عمر کو لے کے آئے. چلتے 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 گھر آ ہی نہیں رہا. کہا بھائی گھر ہے بھی کہ نہیں؟ کہا ہے. چلتے جائیں آپ. چلتے 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 آبادی سے باہر نکل گئے، شہر سے باہر نکل گئے. بھائی کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا جی گھر لے کے جا رہا ہوں. چلتے 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 ایک چھپر آ گیا. چھپر سمجھتے ہیں؟ کھجور کی شاخیں، اس کی چھت اور تنکوں کی بنی ہوئی دیواریں ہیں، اس کو کہتے ہیں چھپر. ایک چھپر آ گیا. اب حضرت عمر بظاہر سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں شاید میں تھک گیا ہوں، مجھے تھوڑا سا بٹھائیں گے، پانی وانی پلائیں گے، پھر گھر کی طرف لے جائیں گے. وہاں لا کے بٹھایا. جب لا کے بٹھایا تو حضرت عمر نے کہا بھائی چلو نا گھر. کہا جی یہی میرا گھر ہے. اتنے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جلدی سے اوپر سے کوئی چیز اٹھائی. کھجور، ایک لکڑی کا پلر بنا ہوا تھا، اس کے اوپر کوئی چیز رکھی ہوئی تھی، وہ اٹھائی. ایک پیالہ تھا، اس کو سامنے رکھا. اس میں کیا تھا؟ رات کے سوکھے ہوئے روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگوئے ہوئے، اور حضرت عمر کے سامنے رکھا. کہا یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ میرا کھانا ہے. حضرت عمر رونے لگے اور فرمانے لگے ابو عبیدہ دنیا پتہ نہیں کتنا بدل گئی لیکن تو ویسے کا ویسا رہا. کہنے لگے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ جس حال میں آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اسی حال میں ہم آپ سے ملیں گے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. نمازیں اتنی پڑھتے کہ نمازیں پڑھ پڑھ کے ان کے ماتھے پہ محراب بن گئے ہیں. یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی اللہ نے صفات بیان کی ہیں، لیکن ایک صفت اور بیان کی ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی نہیں ہے.
وہ صفت اللہ نے اللہ کے نبی کے صحابہ کی سب سے پہلے بیان فرمائی، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ اچھا، ان کے ساتھی کیسے ہیں؟ والذین معہ، والذین معہ، یہ ہمارے نبی کے صحابہ کی پہلی صفت ہے۔ کیا کہ یہ میرے نبی کے ساتھ چپکے رہتے ہیں۔ یہ میرے نبی کے ساتھ کیا کیسے رہتے ہیں؟ بولیے، بولے تو صحیح نا، چپکے رہتے ہیں۔ چپکے رہنا سمجھتے ہیں؟ پشتو میں کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ خطل، ان خطل، تو ان دو انگریزی ہے نا۔ اچھا، والذین معہ، جو اس کے ساتھ ہیں، چپکے رہتے ہیں اس کے ساتھ، اس کے ساتھ چپکنے کی وجہ سے یہ اشداء علی الکفار بھی ہیں، رحماء بینہم بھی ہیں، رکعا سجدا بھی ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا بھی ہیں، اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود بھی ہیں، اس لیے کہ نبی کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ اگر یہ نبی کے ساتھ چپکے ہوئے نہیں ہوں گے تو یہ صفات نہیں ہوں گی پھر ان میں، یہ مطلب ہے اس کا۔ آج امت مسلمہ تنزل کا شکار ہے۔ دین ہے، تبلیغ کی محنت سے دین کی چمک نظر آتی ہے، داڑھیوں میں اضافہ ہو گیا، پگڑیوں میں اضافہ ہو گیا، ٹوپیوں میں اضافہ ہو گیا، نوجوانوں کی مسجدوں میں تعداد بڑھ گئی، کتنے اسکول کالج چھوڑ کے مدرسوں میں چلے گئے، لیکن اس دین میں وہ مٹھاس نہیں ہے جو کبھی ہوا کرتی تھی، اس میں وہ رنگ نہیں ہے جو کبھی ہوا کرتا تھا، ان کی تنہائیوں میں وہ رونے کا ماحول نہیں ہے جو کبھی ہوا کرتا تھا، ان کی تنہائیوں میں وہ پاک دامنی نہیں ہے جو کبھی پاک دامنی ہوا کرتی تھی۔ تنہائی کی پاک دامنی انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ ایک پاک دامنی ہے مجمع کی اور محفل کی، یہ آسان ہے۔ تنہائی کی پاک دامنی یہ مشکل ہوتی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا اب بھی گناہ نہیں کر رہا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے پہاڑوں جیسا ایمان چاہیے۔ کون سا ایمان چاہیے؟ یہ نوجوان بتائیں کون سا ایمان چاہیے؟ ہلکے پھلکے ایمان والا نہیں چلے گا، جس کے پاس تنہائی بھی ہو، جوانی بھی ہو، شادی بھی نہیں ہو رہی، 25 سال عمر ہو گئی ہے، 28 سال عمر ہو گئی ہے، رشتہ ہی نہیں ہو رہا، بے روزگار ہے، کوئی لڑکی دیتا ہی نہیں۔ اب عمر ہو گئی 25 اور 28، بھرپور جوانی اور تنہائی بھی ہے، موبائل بھی ہے، انٹرنیٹ کا پیکج بھی ہے، اور بہت سی آوارہ لڑکیاں بھی ہیں جن سے رابطہ بڑا آسان ہے، لیکن یہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے، 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 اس کا دل بھی برائی کی طرف مائل نہ ہو، اس کے لیے پہاڑوں جیسا ایمان چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو، جن کو شہوت تنگ کرتی ہے، جن کو برے برے خیالات آتے ہیں، جن کو آس پاس کا ماحول برائی کی دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ایک قصہ سنایا ہے قرآن میں سنایا اللہ نے قصہ۔ قرآن ہدایت ہے نا، قرآن ہر مرض کی تشخیص کرتا ہے، اس کے مطابق پھر علاج کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک نوجوان کا واقعہ سنایا ہے جو کہ بھرپور نوجوان تھا، اور اتنا خوبصورت تھا کہ اتنا خوبصورت کروڑوں میں بھی کوئی نہیں ہوگا، اتنا خوبصورت۔ جو زیادہ خوبصورت ہو اس کے فتنے میں پڑنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ جو ہوتا ہے سیدھا سادہ بیچارہ کالا سا بولا بالا، اس کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، اس کو تو کوئی دعوت بھی نہیں دیتا، اس کی طرف کسی کا دل مائل بھی نہیں ہوتا، اس کو کوئی اپنی طرف کھینچتا بھی نہیں ہے۔ لیکن جو بہت سمارٹ ہو، ہینڈسم ہو، خوبصورت ہو، قد کاٹ ہو، تو پھر برے لوگوں کی نگاہیں اس پہ پڑتی ہیں اور اس کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس ہینڈسم اور سمارٹ نوجوان کا واقعہ سنایا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اتنا خوبصورت کسی ماں نے جنئی نہیں۔ اس کا نام تھا یوسف۔ اس کا نام کیا تھا؟ بھرپور جوانی ہے اور حسن ایسا کہ انتہا درجے کا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو تیسرے آسمان پہ میری ملاقات حضرت یوسف سے ہوئی۔ جب حضرت یوسف کو میں نے دیکھا، لقد اعطی شطر الحسن، وہ اتنے حسین تھے
کہ ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی حسن بنایا ہے اس کے دو حصے کر کے آدھا ساری دنیا میں تقسیم کیا ہے، آدھا سارے کا سارا اکیلے حضرت یوسف کو دیا ہے. اتنے حسین تھے. کیا حسین ہوں گے وہ. اب یہاں پہ عاشقان رسول کے دل میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت یوسف اتنے حسین تھے تو پھر ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہم سے کم حسین ہوئے. ظاہری بات ہے جب آدھا حسن ملا اکیلے حضرت یوسف کو اور باقی آدھا تقسیم ہوا ساری دنیا کے سارے انسانوں میں، تو ہمارے نبی کے حصے میں تو تھوڑا ہی آیا ہوگا، تو ہمارے نبی تو حضرت یوسف سے کم حسین ہوئے. تو یہ کیا ہوا؟ جبکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اما عائشہ صدیقہ جو سچی تھیں، جو سچ بولتی تھیں، ان کا ارشاد ہے کہ لوامی زلیخا لو رأین جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی الید. جن عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اگر وہ میرے محمد کے حسن کو دیکھتی تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں نہیں اپنے کلیجے کاٹ کے رکھ دیتی. اب اللہ کے نبی فرما رہے کہ آدھا حسن حضرت یوسف کو ملا. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی حضرت یوسف سے بھی زیادہ حسین تھے. تو اب کیسے فیصلہ کریں کہ اصل بات کیا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں اللہ کے نبی نے بھی سچ فرمایا کہ آدھا حسن حضرت یوسف کو ملا، آدھا دنیا کے تمام انسانوں میں بٹ گیا. اور اما عائشہ نے بھی سچ فرمایا کہ میرے نبی حضرت یوسف سے زیادہ حسین تھے. تطبیق کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو حسن بنائے تھے. کتنے حسن بنائے تھے؟ دو حسن بنائے تھے. ایک حسن کے اللہ نے دو حصے کیے، آدھا دیا حضرت یوسف کو، آدھا ساری دنیا میں بانٹ دیا. وہ جو دوسرا حسن تھا نا وہ اللہ نے سارے کا سارا ہمارے حضور کو دے دیا. افل الشموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب. سارے سورج غروب ہو گئے، ہمارا غروب ہونے والا نہیں ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء. آسمان کے پاس بھی ایک سورج ہے، ہمارے پاس بھی ایک سورج ہے. آسمان والا سورج تو نکلتا ہے فجر کے بعد، تو فجر کے بعد تو ویسے ہی روشنی ہو جاتی ہے، وہ اس کے بعد نکلتا ہے. لیکن ہمارا جو سورج ہے وہ آسمان کے سورج سے زیادہ بڑھیا ہے، اس لیے کہ ہمارا سورج عشاء کے بعد نکلتا ہے. حضرت یوسف انتہا درجے کے حسین تھے. ایک تو حسین انتہا درجے کے، پھر جو عاشق ہو گئی وہ بھی بادشاہ کی بیوی. لو جی کتنا بڑا امتحان ہو گیا. غریب لڑکی کی طرف دل کم مائل ہوتا ہے، مالدار لڑکی کی طرف دل جلدی مائل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ مالدار ہوتی ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے. پھر اچھے گھرانے میں رہ کے اس کی جلد بھی اچھی ہو جاتی ہے، اس کا رنگ روپ بھی اچھا ہو جاتا ہے، پھر اس نے زیور بھی پہنے ہوتے ہیں، پھر اس نے عالی شان کپڑے بھی پہنے ہوتے ہیں، اور اس کا میک اپ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا دل جلدی مائل ہوتا ہے. اب حضرت یوسف خود بھی انتہا درجے کے حسین، اور جو عاشق ہوئی ہے وہ بادشاہ کی بیوی ہے. بتاؤ کتنی حسین ہوگی وہ. اور پھر بادشاہ کی بیوی سے راستہ چلتے ہوئے ملاقات نہیں ہوئی، اس کے گھر میں رہتے ہی تھے اس کے گھر میں. پھر ایک موقع پہ زلیخا نے اپنے کمروں میں جو سب سے اندر والا کمرہ تھا، ایک کمرہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، کئی کمرے، جو سب سے اندر والا کمرہ تھا اس میں ایک دن اس کو بلایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، اندر بلایا، ان کو بٹھایا اور تمام کمروں کو لگائے تالے. کنڈی نہیں، تالے. کیا لگائے؟ یہ ساری دنیا کے نوجوان لڑکوں، ساری دنیا کی نوجوان لڑکیوں کو اللہ قصہ سنا رہے ہیں. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. اور ورغلایا نوجوان یوسف کو جو انتہا درجے کے حسین تھے، اس عورت نے جس کے گھر میں رہتے تھے جبکہ وہ بادشاہ کی بیوی تھی. اور کیا کیا اس نے؟ وغلقت الابواب، سارے دروازوں کو تالے لگا دیے. غلقت کا معنی تالے لگا دیے.
اغلقت کا معنی بند کر دیے، اغلقت کا معنی کنڈی لگا دی، غلقت کا معنی تالے لگا دیے، وغلقت الابواب سارے دروازوں کو تالے لگا دیے، ابواب ایک دروازہ نہیں کئی دروازے، غلقت الابواب سارے دروازوں کو لگا دیے تالے، اور پھر کہنے لگی ہی تلک آجا میرے ساتھ میلاپ کر، اس لیے کہ اب تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، دروازوں کو تو تالے لگ گئے۔ اب بتائیے بچنا آسان ہے؟ بولیے بچنا آسان ہے؟ بچنا آسان ہے؟ مشکل ہے؟ ناممکن ہے؟ ناممکن ہے۔ خود انتہا درجے کے حسین بادشاہ کی بیوی، دروازے بند، کوئی دیکھ نہیں رہا، اور وہ دعوت بھی خود دے رہی ہے۔ یہ تمام حالات اللہ نے ہمیں سنائے ہیں کہ اتنے حالات میں بھی اگر نوجوان چاہے تو بچ سکتا ہے۔ یہ سارا واقعہ اللہ نے کیوں سنایا ہے؟ بس یوں سناتے کہ ان کو زلیخا نے دعوت دی تھی زنا کی، انہوں نے نہیں کیا، بس پوری ڈیٹیل سنائی، پوری منظر کشی کی۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، جب اس نے بلایا تو حضرت یوسف علیہ السلام خاموش بھی نہیں ہو گئے اور مائل بھی نہیں ہوئے، بلکہ فرمانے لگے وغلقت الابواب وقالت هيت لك، جب اس نے اپنی طرف بلایا تو فرمانے لگے قال معاذ اللہ، یا اللہ تو مجھے بچائے گا، میں نہیں بچ سکتا، قال معاذ اللہ، یا اللہ تو بچائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا۔ اور کہتے ہیں نا بعض دفعہ نیکی گلے پڑ جاتی ہے، کہتے ہیں نا آج کل نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے، نیکی تو آج کل گلے پڑ جاتی ہے، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیکی کرنا چھوڑ دو، نیکی ضرور کرو، گلے پڑ جائے تو بھی کرو، اس لیے کہ انجام نیکی والے کا ہوتا ہے، اللہ اسے رسوا نہیں کرتے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے بھاگ کر جب دوڑ لگائی تو وہ جو تالے لگائے تھے نا زلیخا نے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کے فضل اور کرم سے اللہ سے مانگا تھا، اللہ نے سن لیا، اور تالے کھلتے چلے گئے، کھلتے چلے گئے، کھلتے چلے گئے، کھلتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب باہر نکلے تو سامنے سے عزیز مصر آ رہے تھے اور پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ جب زلیخا نے دیکھا نا کہ اب تو بےزتی ہونے لگی ہے تو وہ کہنے لگی دیکھو تمہارے گھر والوں کے ساتھ یہ کیا بدتمیزی کرنے لگا ہے، حالانکہ پیچھے وہ تھی، یہ آگے تھے، وہ بیچاری کو جھوٹ بولنا بھی نہیں آیا۔ ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم، اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے یا اس کو سخت سزا دینی چاہیے، اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا ہے۔ اب حضرت ابراہیم، حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہیں، پریشان ہو گئے، لیکن چونکہ اللہ سے مانگا ہوا تھا، اللہ سے تعلق تھا اور متقی بننے کا عزم تھا، گناہ نہ کرنے کا عزم تھا، اللہ پاک کی پناہ میں آ چکے تھے، تو وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اللہ تعالیٰ نے ایک دودھ پیتے بچے کو گویائی دی، وہ دودھ پیتا بچہ عزیز مصر سے مخاطب ہو کے کہنے لگا بادشاہ سلامت جلدی نہ کرنا، پہلے تحقیق کرو، اور تحقیق یوں کرو کہ دیکھو کہ حضرت یوسف کا آگے کا دامن پھٹا ہوا ہے کہ پیچھے کا، اگر آگے کا پھٹا ہوا ہے تو یوسف مجرم ہے، پیچھے کا پھٹا ہوا ہے تو زلیخا مجرم ہے۔ جب دیکھا تو دامن پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، لیکن پھر بھی عزیز مصر نے اپنی ناموس کو بچانے کے لیے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ مجھے جیل میں جانا منظور ہے، میں نے وہ کام نہیں کرنا جو مجھ سے کرانا چاہتی ہے۔ سبحان اللہ، عزم تو دیکھیں حضرت یوسف کا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جیل میں تو رکھا، لیکن جیل سے نکلنے کے بعد پھر بٹھایا تو کہاں بٹھایا؟ تخت پہ بٹھایا، اور ایک دم کہانی چینج ہونا شروع ہو گئی۔ وہ بادشاہ جس نے جیل میں ڈالا اسی نے لا کے تخت پہ بٹھایا، اور ان بھائیوں نے جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا اور قتل کرنے کے منصوبے بنائے، اللہ نے انہی کو ان کے قدموں میں پہنچایا، پھر اللہ نے باپ سے بھی ملوایا، سب سے ملوایا، اور پھر جب بھائیوں نے ان کو پہچانا تو یوسف علیہ السلام فرمانے لگے یہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اور جو میرے پہ اللہ نے انعام کیا ہے اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے صبر کیا اور میں نے تقوی کو اختیار کیا، اور فرمانے لگے انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک جو صبر کرے اور
تقوی اختیار کرے اللہ اسے ضائع نہیں کرے. اس لیے وہ جو رنگ ہونا چاہیے نا دین میں کمزور ہے. تبلیغ کی محنت کی برکت سے داڑھی آ گئی ہے، پگڑی آ گئی ہے، ٹوپی آ گئی ہے، کرتا آ گیا ہے، لیکن ابھی خلوتوں میں وہ جان نہیں ہے جو ایک متقی میں جان ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ صحبت نہیں ہے. اصل بات یہ ہے اگر ہم اہل اللہ کی صحبت کو اپنی ضرورت سمجھ کے اختیار کریں گے نا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں وہ صفات دیں گے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، 30 پارے پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن جو صفات اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بتائی ہیں وہ صرف تلاوت کی حد تک محدود ہے. بس قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، میرے نبی مبارکباد دو مخبتین کو، مبارکباد دو مخبتین کو. مخبتین قابل مبارکباد ہیں، اللہ کے نبی کو حکم ہے کہ ان کو مبارکباد دو. اچھا یہ مخبتین ہیں کون؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا نام آ جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، اتنا اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ نام آ جائے تو لرز جاتے ہیں. یہ ہے مخبت. اب یہ صفات ہے نا، یہ صفات کیسے آئیں گی، کہاں سے آئیں گی؟ یہ صرف سننے سے تو نہیں آئیں گی، یہ صحبت سے آتی ہے. اس لیے میرے دوستو، میں اور آپ اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اہل اللہ کی صحبت کو تلاش کریں گے اور اہل اللہ کی صحبت میں کچھ وقت گزاریں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے. جو رحمت ان پہ برستی ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے ذرہ ہمیں بھی عطا فرمائیں گے، اور جو ان کے سینوں میں نعمت ہے دنیا سے بے رغبتی کی، اللہ سے عشق کی، اللہ کے نبی سے عشق کی، سنت کی اہمیت کی، اور دنیا کی بے قدری اور بے ثباتی کی، اللہ تعالیٰ وہ نعمت ہمیں بھی عطا فرما دیں گے. ہمارے جتنے اکابر جن سے اللہ نے دین کا کام لیا اور جن کو اللہ نے کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، یہ ایسے خود نہیں ہو گئے، ان کو کسی کی صحبت نے ایسا کیا، خود نہیں ہوئے ایسے، کسی کی صحبت نے ایسا کیا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے، وہ سناتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں غسل خانے میں داخل ہوا. شیخ سعدی کہتے ہیں میں غسل خانے میں داخل ہوا تو غسل خانے میں داخل ہوا تو وہاں پہ ایک خوشبودار مٹی رکھی ہوئی تھی. اس زمانے میں خوشبودار مٹی ہوتی تھی، آج کل صابن ہے. گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا ابیری کہ از بوئے دلاوے زیتو مستم. میں جو حمام میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا ایک خوشبودار مٹی رکھی ہوئی ہے. میں نے جب ہاتھ لگایا تو میرے ہاتھ میں خوشبو آ گئی. تو میں نے اس خوشبودار مٹی سے کہا بدو گفتم کہ مشکی یا ابیری. میں نے اس سے پوچھا آپ مشک ہیں یا عنبر ہیں؟ میں نے اس خوشبودار مٹی سے پوچھا آپ مشک ہیں یا عنبر ہیں؟ بگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم. اس مٹی نے کہا نہیں میں کوئی مشک نہیں ہوں، عنبر بھی نہیں ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو گھٹیا مٹی ہوں بھائی، میں تو گری بڑی مٹی ہوں. لیکن ایک بات ہے کہ میں نے کچھ عرصہ پھول کے ساتھ گزارا ہے. بگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگر نامن ہما خاکم کے بودم. وہ مٹی کہنے لگی نہیں میں کہاں مشکام بر، میں تو بھائی گری پڑی مٹی ہوں، لیکن آپ کو جو مجھ سے خوشبو آ رہی ہے یہ میرا کمال نہیں، یہ میں نے جس کی صحبت میں کچھ وقت گزارا ہے، یہ اس کی صحبت کا اثر ہے کہ میرے ہم نشیں کی خوشبو نے مجھ میں اثر کر دیا اور میں ناچیز مٹی اور بدبودار مٹی ہونے کے باوجود خوشبودار ہو گئی ہوں. کوئی حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھے حضرت آپ صدیق اکبر کیسے بن گئے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ یہ حضور کی برکت ہے. کہیں گے نہیں کہیں گے بھائی؟ بولو کہیں گے نہیں کہیں گے؟ کوئی حضرت عمر سے پوچھے بھائی آپ تو رسالت کے بڑے دشمن تھے، آپ فاروق اعظم کہاں سے بن گئے؟ کیسر بھی فتح ہو گیا، کسرا بھی فتح ہو گیا، لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا آپ ذریعہ بھی بن گئے، اور 22 لاکھ مربع میل کے آپ خلیفہ بھی بن گئے. کون سا وظیفہ پڑھا آپ نے؟
تو وہ حضور کی طرف اشارہ کریں گے، یہ سب ان کی برکت ہے۔ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ حضرت عثمان سے کوئی پوچھے کہ جی آپ یہاں کیسے، تو وہ بھی یہی کہیں گے یہ سب میرے محمد کی برکتیں ہیں۔ اگر کوئی حضرت علی سے پوچھے تو وہ بھی یہی کہیں گے یہ سب میرے محمد کی برکتیں ہیں۔ کوئی کسی بھی صحابی سے پوچھے تو ہر صحابی کہے گا میں نے کوئی وظیفہ نہیں کیا، یہ سب میرے محمد کی برکتیں ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ بس یہ بات ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اچھی صحبت کو ڈھونڈیں، اختیار کریں اور بری صحبت سے بچیں۔ ضمناً ایک بات ذہن میں آ گئی کہ اس وقت سب سے برا دوست یہ اسمارٹ فون ہے۔ سب سے برا دوست کون ہے؟ بولیے، سب سے برا دوست کون ہے؟ یہ بڑا موبائل، ٹچ اسکرین، بڑا موبائل، اسمارٹ فون، یہ سب سے برا دوست ہے۔ اس دوست نے دوستوں سے بھی بیگانہ کر دیا، اس دوست نے ماں باپ سے بھی بیگانہ کر دیا، اس دوست نے ماں باپ کو بچوں سے بیگانہ کر دیا، اس دوست نے بیوی کو خاوند اور خاوند کو بیوی سے بیگانہ کر دیا، رشتہ داروں سے بیگانہ کر دیا، اور ہوتے ہوتے اللہ اور اس کے رسول سے بھی بیگانہ کر دیا، تقوی اور توکل سے بھی بیگانہ کر دیا، نمازوں سے بیگانہ کر دیا، قرآن کی تلاوت سے بیگانہ کر دیا، ذکر سے اور درود سے بیگانہ کر دیا، اللہ کی یاد میں بیٹھ کے رونے سے بیگانہ کر دیا، رات کی تنہائی میں اٹھ کے اللہ کو دکھڑے سنانے سے بیگانہ کر دیا۔ 2 بجے تک موبائل دیکھتے، تہجد میں اٹھا نہیں جاتا، فجر میں نہیں اٹھا جاتا۔ ابھی ہم آ رہے تھے آپ کے پاس تو راستے میں ہم سے آگے ایک سوزوکی جا رہی تھی، اس میں کوئی 6-7 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، ایک عمر کے، لگ رہا تھا کہ یہ سارے دوست ہیں، سب کے ہاتھوں میں موبائل تھے، آپس میں گپ شپ نہیں لگا رہے تھے، سارے موبائل دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا یار دیکھو اس کمبخت موبائل نے دوستوں کو بھی دوستوں سے بیگانہ کر دیا۔ آپس میں بیٹھے کو گپ شپ لگاتے، کوئی ہنسی مذاق کرتے، ہنسی مذاق کرنا جائز ہے، بلکہ تھوڑا سا ہنسی مذاق تو محمود ہے، اچھا ہے، کرنا چاہیے۔ جو لوگ بالکل ہنسی مذاق نہیں کرتے تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ہنسی مذاق کرنا چاہیے، ہمارے نبی بھی کبھی کبھی مذاق کیا کرتے تھے، کرنا چاہیے، جائز حدود میں رہتے ہوئے تھوڑا سا ہنسی مذاق کرنا چاہیے، یہ صحت کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ آپس میں بیٹھے ہوئے لیکن ہر ایک موبائل میں مصروف ہے۔ تو ہمارے زمانے کا سب سے برا دوست وہ موبائل ہے، جس کی صحبت نے ہمیں تقوی سے، اللہ کی محبت سے، پاک دامنی سے، اور راتوں کو اٹھ کے رونے سے، صبح کو جلدی اٹھنے سے، رات کو جلدی سونے سے، نمازوں کے خشوع خضوع سے، اللہ کے ذکر کی حلاوت اور لذت سے، اللہ کے نام کی مٹھاس سے محروم کر دیا۔ اس گندے دوست نے ہمیں ان ساری نعمتوں سے محروم کر دیا، آپس کی محبتوں سے محروم کر دیا۔ تو اس برے دوست سے بھی بچیں اور سارے برے دوستوں سے بچیں، اور اچھے دوست ڈھونڈیں، اچھی صحبت اختیار کریں، جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے ان کی صحبت میں تھوڑا سا بیٹھا کریں۔ صحابہ نے پوچھا اولیاء کون ہیں؟ اولیاء کون ہیں؟ اولیاء کون ہیں؟ آپ نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اولیاء وہ ہیں جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اللہ کی محبت میں اضافہ ہو جائے، جن کو دیکھ کے دل کرے یار اب گناہ چھوڑنے چاہیے، جن کو دیکھ کے دل کرے یار حضور کی سنت پہ چلنا چاہیے، جن کو دیکھ کے دل کرے کہاں ہم نے دنیا کے جھمیلوں میں زندگی کھپا دی، ہم بھی اللہ کو راضی کرتے تو ہم بھی ایسے ہوتے، جن کو دیکھ کے اللہ کی محبت میں اضافہ ہو، جن کو دیکھ کے اللہ کو یاد کرنے کو دل کرے، جن کو دیکھ کے نمازوں کا شوق پیدا ہو، جن کو دیکھ کے برائی چھوڑنے کا جذبہ پیدا ہو، یہ ہیں اللہ والے۔ ایسے اللہ والے ڈھونڈ کے ان کی صحبت میں وقت گزاریں، اس سے ہمیں دین کی حقیقت حاصل ہوگی اور ہمارے دین میں روح آئے گی، جان آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نیک بندوں کی صحبت سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔